السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ روم کی آیت نمبر 36، 37 اور 38 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 36 میں انسان کی عجیب و غریب حالت اور اس کی کیفیت کا ذکر کیا۔ انسان کے ساتھ دو حالتیں پیش آتی ہیں، یا تو وہ کبھی خوش ہوتا ہے یا پھر کبھی وہ غم زدہ ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب اسے اللہ کی طرف سے کچھ نعمتیں ملتی ہیں، کچھ راحت ملتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، صحت اور تندرستی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے عطا ہوتی ہے، یعنی کوئی بھی اگر اسے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ کوئی نعمت اس سے لے لیتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی رنج و غم کا موقع آ گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کوئی بھی آفت، کوئی بھی پریشانی مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آ گئی تو اس میں وہ غمگین ہوتا ہے۔ لیکن ان دونوں حالتوں میں انسان اعتدال پر قائم نہیں رہ پاتا۔ میں پہلے واضح کر دوں، یہ سبھی انسانوں کی بات نہیں ہو رہی۔ زیادہ تر لوگ اس طرح کے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے رنج و غم کا موقع ہو وہ اعتدال پر رہتے ہیں، وہ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور سے ایک جو حالت ہوتی ہے انسان کی، اللہ تبارک و تعالی یہاں اسی کا ذکر فرماتے ہیں کہ اذا اذقنا الناس رحمہ، جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت، اپنی مہربانی کا کچھ حصہ پہنچاتے ہیں، ان کے اوپر کچھ ہم فضل و کرم کرتے ہیں تو وہ فرحوا بہا، بہت خوش ہو جاتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے تو کہ بے انتہا اترانے لگتا ہے، پھر اس کے زمین پر پیر نہیں رہتے، اپنے آپ کو دوسروں سے عالی مرتبے والا سمجھنے لگتا ہے، مزاج میں ایک بڑائی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے، پھر غریبوں سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کاروبار اچھا کیا چلا دیا، دو پیسے کیا زیادہ ملنے لگے اللہ کی طرف سے، اسے اپنے علم کا کمال اور اپنے ہنر کا کمال اور اپنی عقل کا کمال سمجھنے لگا کہ یہ سب میری محنت کا کرشمہ ہے، یہ سب میری عقل اور میرے علم اور میرے ہنر سے ہے۔ اب انسان اس دولت کے نشے میں، اس مال کے نشے میں غریبوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، زنا کے اڈوں پر جانا شروع کر دیتا ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجانے لگتا ہے،
شراب نوشی کی عادت ڈال لیتا ہے، نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پیسے کا بے جا استعمال اور فضول خرچیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، آپے میں نہیں رہتا. یہ ایک بڑی عجیب کیفیت انسان کی ہے جو اللہ پاک یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس رب نے جو دولت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا، اسے اللہ کا فضل سمجھتا، اس کا صحیح استعمال کرتا، غریبوں پہ خرچ کرتا، اس زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکالتا، صدقہ خیرات کرتا، کمزوروں کا خیال رکھتا، مزاج میں تکبر نہ آنے دیتا. لیکن عام طور سے جب اللہ کی طرف سے دولت ملتی ہے تو پھر انسان اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے اور وہ اعتدال پہ قائم نہیں رہ پاتا. بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو اس نے اس دولت کا بے جا استعمال کیا، جو اس نے غریبوں پر ظلم کرنا شروع کیا، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوا، اس کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ نہیں نکالی، صدقہ خیرات نہیں کیا، رشتہ داروں کا حق نہیں سمجھا، پڑوسیوں کا حق نہیں سمجھا، اپنی مرضی سے اور اپنی عیاشی میں جس طرح سے چاہا اس کا استعمال کیا، تو اللہ اس کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اگر اس کے اوپر کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی عذاب نازل فرماتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اذا ہم یقنطون، پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. شروع میں تو وہ اللہ اللہ کرتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں آیا تھا کہ جب مصیبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے تو اپنے حقیقی معبود کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ مشرک کیوں نہ ہو، اور تمام باطل معبودوں کو بھول جاتا ہے. لیکن یہ ابتدائی کیفیت ہے. اگر اس پریشانی کا سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، بڑھ گیا، پھر اس انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پھر یہ مایوس ہو جاتا ہے، پھر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب تو سب دروازے بند ہیں، اب کہیں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار دولت مند لوگوں کو پریشانی کے عالم میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے. یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ خودکشی کرنے کی نوبت اسی لیے آئی کہ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر بیٹھ گیا. حالانکہ اس پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے تھی، اپنے گناہوں کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا اور اس پر صبر کرنا چاہیے تھا. رضا بالقضاء کا معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے رب نے جو میری قسمت میں لکھا تھا وہی ہو رہا ہے اور میں اس پر راضی ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا، بجائے اس کے کہ اپنے رب سے اس پریشانی کے دور ہونے کی دعائیں مانگتا، یہ مزید طرح طرح کے شرک کے دروازے کھٹکھٹانے شروع کر دیتا ہے اور بہت سی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار نہیں چل رہا ہے، پہلے چل رہا تھا بند ہو گیا، پہلے صحت مند تندرست تھے بیمار ہو گئے، پہلے گھر کے اندر خوشحالی تھی اب تنگدستی ہے، پریشانی ہے، پہلے خوش مزاج رہا کرتے تھے سب ایک ساتھ گھر کے ممبر، گھر کے افراد، اب آپس میں لڑائی اور جھگڑے ہو رہے ہیں. تو انسان کا دماغ اللہ کی طرف کم جائے گا، ایسے میں دوسری طرف اس کا دماغ زیادہ جاتا ہے. شاید کسی پڑوسی نے کچھ کرا دیا ہے، جب سے میرے سامنے فلاں شخص نے دکان کھولی ہے نا تو تب سے تو میرے کسٹمر بھاگ گئے. اور اتفاق سے کبھی اس کے گھر کے سامنے کوئی سندور پڑا ہوا مل جائے، نیمبو کٹا ہوا مل جائے، ہری مرچیں پڑی ہوئی مل جائے، کوئی گوشت کا ٹکڑا مل جائے، پھر تو ایسا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور کوئی کچھ کرا گیا. اب وہ اللہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، رب سے نہیں مانگتا. عقیدہ، چونکہ عقیدہ ہمارا اتنا کمزور ہو چکا ہے، اب تلاش میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی بابا مل جائیں، مجھے کوئی ایسے مولوی صاحب مل جائیں، مجھے کوئی ایسے پیر فقیر مل جائیں کہ جو میری اس پریشانی کا مداوع کر دیں، علاج کر دیں، میری یہ پریشانی دور کر دیں. اب لوگوں سے معلومات کرتا پھرتا ہے، جو جدھر اس کی رہنمائی کرتا ہے ادھر چلا جاتا ہے. کسی پیر صاحب سے ملے گا، کسی مولوی صاحب سے ملے گا، کسی بابا سے ملے گا، اپنے دکھڑے سنائے گا، اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھے گا، چونکہ وہ تو پیشہ ور ہیں. ارے بھائی ان کو تو خود 2 روٹی چاہیے، وہ تو خود بیٹھے اپنا کاروبار، اپنی دکان چلانے کے لیے. آنے والے کو بھلا وہ خالی تسلی دے کر کیسے بھیج سکتے ہیں؟ وہ ایسی کہانی گھڑتے ہیں کہ جو دماغ میں فٹ ہوتی چلی جاتی ہے.
ہاں یقیناً یہ تمہارے پڑوسی کا کام ہے، یہ تمہارے ہی گھر کے اندر کسی تمہاری بھاوج کا کام ہے، نند کا کام ہے، یہ تمہارے رشتہ دار کا کام ہے، اس نے بڑا تگڑا کرایا ہوا ہے، بڑا زبردست کرایا ہوا ہے، اور یہ تو بہت مشکل سے جائے گا، اور اگر تم نے ابھی علاج نہیں کرایا نا تو وہ آگے چل کے اور مزید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہم اس کی ساری باتیں سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھ بند کر کے ایمان لے آتے ہیں۔ یہی ایمان کاش کی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لاتے، قرآن کی تعلیمات پر لاتے، حدیث پر لاتے، رب جو کہہ رہا ہے جو سنا رہا ہے اس پر ہم ایمان لاتے تو کتنا اچھا ہوتا، دنیا بھی بنتی آخرت بھی بنتی۔ ہم اس چکر میں پڑھ کے، تعویذات کے چکر میں پڑھ کے ہم اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، آخرت بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اور اس وقت تقریباً مسلمانوں کے ہر گھر کا اور زیادہ تر مستورات میں عورتوں کے اندر یہ مرض پایا جاتا ہے کہ بات بات میں وہ تعویذات کے لیے چکر کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، ان تعویذات پر ایمان ہے، رب پر ایمان نہیں ہے، وہ جو نیچے جو بیٹھے ہوئے نا دکان کھول کر ان کے اوپر ایمان ہے، وہ جو کہہ دیتے ہیں اس پر آنکھ بند کر کے آمنا صدقنا کہ اب تو یہی کریں گے حل، نعوذ باللہ۔ دیکھیے تعویذات کرنا ناجائز حرام تو نہیں ہے لیکن بہتر بھی نہیں ہے، شرک کے دروازے یہاں سے کھلتے ہیں، انسان کا عقیدہ یہاں سے خراب ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اسے کچھ اپنی طرف سے رحمت پہنچاتے ہیں تو یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا تکبر نہیں، لیکن جو رب نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگنا، یہ تکبر ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کر بھی آزماتے ہیں۔ پریشانی کے وقت کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، رب سے مانگتے رہنا چاہیے، رب سے زیادہ اور رجوع ہونا چاہیے، اپنے اللہ کو پکارنا چاہیے، چاہے تھوڑی دیر ہو جائے لیکن معاملہ حل یہیں سے ہوگا، کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے روزی میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور جس کی چاہے روزی تنگ کر دیتے ہیں، یہ تو اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے۔ کاروبار کا چلانا، کاروبار کا بڑھانا، یہ اللہ نے کسی کے قبضے میں نہیں دیا، خود اللہ نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ جو نیچی دنیا جو دکان کھول کر لوگ بیٹھے ہیں اور جو گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں 24 گھنٹے میں کام ہو جائے گا، اگر ایسا ہوتا تو خود اپنا کام پہلے کر چکے ہوتے وہ لوگ، وہ کیوں بیٹھے ہیں آپ سے 1100 روپے لینے کے لیے اور 5-5 ہزار روپے 10-10 ہزار روپے آپ سے اتارنے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اپنا کام خود کیوں نہیں کرا لیتے؟ اور ایک بات اور ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا، زیادہ تر آپ کو لوگ یہ تو بتائیں گے کہ ہاں یہ بہت تگڑا کرایا ہوا ہے اور سفلی ہے اور اتنے جنات ہیں فلاں ہیں، لیکن اس کے اتارے کی گارنٹی کوئی نہیں لے گا۔ اتارے کی گارنٹی اگر لیتے بھی ہیں تو اس میں آپ سے جو کچھ ان کو پیسے نکلوانے ہیں وہ نکلوا لیں گے، ان کو پتا ہے کہ ہے کچھ نہیں معاملہ اور اس کا کوئی اتارا بھی نہیں ہے، یہ تو سارا معاملہ اللہ سے حل ہونا ہے۔ تو رزق کے دروازے اللہ جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اللہ بند کر دیتا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں۔ اللہ نہ معلوم کس کی قسمت کا کس کو دیتے ہیں، پتہ نہیں کس کی قسمت کا اللہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تمہارے غریبوں کی وجہ سے روزی عطا فرماتے ہیں کہ تم ان کی مدد کرتے رہو، اللہ پاک ان کی برکت سے تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور جن کا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، یقین انتہائی کمزور ہو چکا، تو یہ باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ باتیں بھی سمجھ میں انہی لوگوں کے آئیں گی کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، جن کا اللہ پر یقین ہے۔ تو قرآن کریم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، یہ انہی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا کہ جو قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کریم کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان مضبوط ہے۔ چنانچہ جب بات یہ ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، تو لہذا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو بھی سمجھنا چاہیے، ان کا حق ادا کرتے رہنا چاہیے، غریبوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے خود ذکر فرمایا کہ کس کس کو دینا چاہیے۔ یہاں پر چند لوگوں کا اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقا، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، کیونکہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو جس نے اب تک دیا ہے وہ آئندہ بھی دے گا۔
وہ آئندہ بھی دے گا. تمہیں جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں اپنے رشتہ داروں کا حق پہچانو، ان کی مدد کرو. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مالی مدد کرو، مال نہیں دیا ہے تو کچھ وقت ان کو دو، تسلی کے الفاظ بولو، ان سے ہمدردی کا اظہار کرو، کوئی جسمانی خدمت ہے تو وہ کرو. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو. قریبی رشتہ دار جتنے ہوں گے ان کا جتنا زیادہ خیال رکھیں گے اتنا زیادہ ثواب. پھر اس کے بعد والے رشتہ دار، پھر اور بعد والے رشتہ دار. آج حال یہ ہے ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کی مدد خوب کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے. آپ اپنے رشتہ داروں کو سمجھیں گے، ان پر خرچ کریں گے، اللہ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. ایک تو رشتہ داری نبھانے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور دوسرا جو آپ خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ صلہ رحمی کا ہی ایک حصہ ہے. اور یہاں ایک بات اور آپ سب دیکھیے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کا حق دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دے رہے ہیں ان کا حق دے رہے ہیں، دے کر احسان نہیں کر رہے ہیں. آپ کے مال میں یہ ان کا حق شامل تھا جو آپ ان کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں. آپ کے مال میں غریبوں کا حق شامل ہے، آپ وہ حق نکال کر ان تک پہنچا رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر. اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ احسان جتلا کر یا انہیں تکلیف پہنچا کر، ان کو شرمندہ کر کر کسی موقع پر اپنے صدقہ خیرات ضائع نہ کریں. آپ جو آپ نے خرچ کیا ہے آپ اس کی حفاظت بھی کریں تاکہ قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر مل سکے. اگر کسی بھی موقع پر آپ نے اپنے اس احسان کا ذکر کر دیا، آپ نے اس کو شرمندہ کر دیا کہیں پر، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک پیسے کا اجر نہیں ملے گا. اسی طرح غریبوں اور محتاجوں کو سمجھیں، ان کے اوپر خرچ کریں. وابن السبیل، مسافر جو پردیسی ہے، چاہے وہ اپنے وطن میں کتنا بھی مالدار ہے لیکن یہاں تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، یہاں ضرورت مند ہے، پریشانی کے اندر ہے، تو اس کے اوپر خرچ کریں. اور یہ زکوٰۃ کی رقم سے بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم سے خرچ کریں، امداد کریں، صدقہ کریں رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسافروں پر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خرچ کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس میں اشارہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، رب کو راضی کرنے کا مقصد ہونا چاہیے، کوئی اور دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. تو بھائی اب یہ جو موقع چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا چل رہا ہے، اس میں بہت سارے آپ کو ضرورت مند ملیں گے. آپ کے رشتہ دار جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکے کافی دنوں سے، گھروں کے اندر نہ جانے کن حالات میں ہیں، وہ کس طرح کے فاقے سے گزر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تلاش کر کے ان تک پہنچانا. رب کریم کا یہ بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ زکوٰۃ کا استعمال اس نے ہمارے لیے جائز کر دیا، ورنہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا استعمال جائز نہیں تھا. پچھلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کی رقم نکالو، یا آپ بکریاں پالتے ہیں یا آپ کی کھیتی باڑی ہے، جو بھی آپ زکوٰۃ میں نکالنا چاہ رہے ہیں وہ چیز لے کر کسی پہاڑی پر رکھ کے آ جاؤ، آسمان سے آگ آئے گی. اگر آگ نے آپ کی اس زکوٰۃ کی چیز کو، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ کوئی فصل ہے، اناج ہے، گیہوں ہے، پھل ہے، فروٹ ہیں، کپڑے ہیں، پیسے ہیں، وہ آگ آ کے اگر جلا گئی تو آپ کی زکوٰۃ سمجھ لو قبول ہوگی اللہ کے یہاں. اور اگر اس آگ نے نہیں جلایا تو سمجھ لو قبول نہیں ہوئی، آپ کی نیت میں کھوٹ ہے یا اس مال کے اندر کمی ہے، وہ حلال نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے. تو وہ یہ تو اللہ نے فضل فرمایا. ایک تو پردہ ہو گیا اس طرح سے ہمارے مال پر، ہماری نیتوں پر. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے اتنا ہم پر رحم فرمایا کہ ہمیں اجازت دے دی کہ ہم اپنا مال نکال کر اپنے غریبوں کو دے دیں اور وہ لوگ استعمال کر لیں. تو یہ تو اللہ پاک نے ہمارے ساتھ بہت ہی نرمی کا معاملہ کیا ہوا ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں، یہ اس وقت سیزن ہے نیکیاں کمانے کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.